بھی غفلت ہوتی ہے۔ میں نے جھارکھنڈ کے پروگراموں میں دیکھا گیا کہ وہاں کے بچے بچیاں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے گارجین اور دور کے رشتہ دار وہ سب کے سب پروگراموں میں آتے گئے اور بڑی دیر تک بچوں کے پروگرام کو سماعت کرتے گئے اور داد و تحسین سے نوازتے ان کی حوصلہ افزائی کرتے گئے۔ ایسی غفلت مناسب نہیں ہے اور نہ ہی زیبا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آئندہ سے جب بھی پروگرام ہو آپ کے بچے پڑھیں نہ پڑھیں لیکن آپ کی قوم کا آپ کی مستقبل کا ایک ستارہ جہاں روشن ہو رہا ہے اس کی ہمت افزائی کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے ہم سب کو ساتھ آنا گے اور ساتھ مل کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ صدر مجلس ہونے کی حیثیت سے ایک بات اور بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ یہ چونکہ دینی مجلس کے سارے پروگرام الحمدللہ لاجواب ہیں لیکن ایک پروگرام پہ مجھے اعتراض ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس میں جو میوزک استعمال کیا گیا اس میوزک سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میوزک حلال ہے، میوزک حرام تھا، حرام ہے اور میوزک حرام کی رہے گا، اسے کوئی چیز حلال نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن سے نکالیں، آئندہ معلمین بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ کہ بغیر میوزک کا پروگرام نعتیہ کلام استعمال کریں گے اور اسی اعتبار سے پروگرام کیا جائے گا۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم نے آج ہی دیکھا کہ ہماری بے حسی اتنی ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں ہم بالکل صفر کے نتیجے پہ جا پہنچے گے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ آپ کا تعلیمی پروگرام ہے، یہاں آپ کے بچے دین کی بات سیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دین کس چیز کا نام ہے؟ دین آپ کے بیڈ روم سے لے کر باتھ روم تک ہے، دین آپ کی صبح سے لے کر آپ کی شام تک ہے، دین آپ کی زندگی سے لے کر موت تک ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں دین داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا گے کہ اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور دوسری جگہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ زندگی بھی ایمان والی، موت بھی ایمان والی، صبح بھی ایمان والی، شام بھی ایمان والی، سونا بھی ایمان والا، جاگنا بھی ایمان والا، عبادت بھی ایمان والی، ریاضت بھی ایمان والی، سیاست بھی ایمان والی، معاشرت بھی ایمان والی، زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ سارا کا سارا ایمان والا ہو، اس کے بغیر کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب بھائی جب زندگی کے ہر شعبے میں، ہماری زندگی کے ہر حصے میں اسلام داخل گئے، ایمان داخل گئے، نبوی ارشادات و ہدایات داخل گئے، سنتیں داخل گئے، مستحبات داخل گئے، تو ان کو سیکھنا پڑے گا۔ اور سیکھنے کے لیے آپ کا یہ مکتب ہے، آپ کے مدارس ہیں، خانقاہ ہیں، دینی ادارے ہیں جہاں آپ کے بچوں کو دین سکھایا جاتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم سب سے کم جس چیز کو ہم سب سے کم اہمیت دیتے ہیں وہ دینی تعلیم ہے، دینی درسگاہ ہے۔ اگر ہماری نظر میں آج اہمیت ہوتی تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھتے کہ یہ مجلس پر ہوتی اور بیٹھنے کے لیے لوگوں کو جگہ نہیں ملتی۔ چونکہ ہماری نظروں میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، اس بنیاد پہ یہ مجلس خالی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج اسی تعلیم کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم بالکل اپنے اعتبار سے کہہ لیجئے تو ہم بالکل آخری سٹیج پہ چلے گئے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی جرائم کے کیسز گئے ان میں مسلمان سب سے آگے ہے اور جتنی بھی کامیابیاں گئے ان میں مسلمان سب سے پیچھے ہے۔ وجہ جانتے گا، جب آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو پھر بے روزگاری آئے گی اور بے روزگاری آپ کو جرائم کے طرف لے جائے گی، پھر چور بھی ہماری قوم میں پیدا ہوں گے، اچکے بھی ہماری قوم میں پیدا ہوں گے، بدماش بھی ہماری قوم میں پیدا ہوں گے، ڈاکو بھی ہماری قوم میں پیدا ہوں گے اور دوسری قومیں اپنے نوجوانوں کو پروفیسر بنائیں گی،
ڈاکٹر بنائیں گی، انجینئر بنائیں گی، سیاستداں بنائیں گی، اور ملک کا قانون اور دستور لکھنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ ہمارے انجمن میں تقریباً 7-8 ایکڑ زمین موجود ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ زمینیں قبرستان بنانے کے لیے لوگوں نے وقف کی ہے؟ ظاہر بات ہے ان زمینوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ نہ پورے چھتیس گڑھ میں ایک اسپتال مسلمانوں کا ہے، نہ ایک ڈھنگ کا اسکول ہے، نہ ایک کالج ہے، نہ ایک یونیورسٹی ہے، نہ کوئی بہترین مدرسہ ہے۔ سارا کا سارا نظام ہم نے چوپٹ کر رکھا ہے۔ ہر شخص غفلت میں ہے، نہ جانے کس نشے میں ہے۔ آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نگی تم بھی نگی، جذب باہم جو نگی پے کرے باہم بھی نہیں۔ بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ساری زمینیں ہمارے بزرگوں نے وقف اس لیے کی تھی تاکہ ہماری تعلیمی ادارے ہو، ہمارا اسکول ہو، ہمارے کالج ہو، ہماری یونیورسٹیاں ہو، ہمارے بچے اپنے ماحول میں رہ کر، اسلامی فضا میں رہ کر دینی تعلیم حاصل کریں۔ آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں قوموں کی، آپ ہندوستان کے الگ الگ صوبوں کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مسلم بچیاں غیر مسلمان بنتی ہے اور غیروں سے جا کر شادی کرتی ہیں۔ آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہزاروں نوجوان ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اسلام کیا چیز ہے، کلمہ کیا چیز ہے، مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا، کس نے دیکھا گے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کو ایمان سے باہر کر دیتی۔ تو کالج تو گئے، دنیاوی تعلیم حاصل کی، لیکچرر بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، دوسرے عہدوں پر فائز ہوئے۔ اگر کچھ حاصل نہ ہو سکا تو وہ ایمان حاصل نہ ہوا۔ ایسے ڈاکٹری کا کیا فائدہ، ایسی انجینئرنگ کا کیا فائدہ، ایسی پروفیسری کا کیا فائدہ جو آپ کا ایمان سلب کر لے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو باہر میں گئے وہ بھی، اسلام قدم سے قدم ملانے کو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں جیسی ضرورت تھی اسی کے اعتبار سے انبیاء کو معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جادو کا بڑا زور تھا۔ فرعون نے جن جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا تو ان سے فرعون نے کہا بھائی تم جادوگر ہو کیسے یقین کر لے؟ تو جادوگروں نے کہا اچھا آپ ایسا کیجئے کہ ایک گائے لائیے۔ فرعون نے گائے منگا دی، جادوگروں نے ایک منتر پھونکا، گائے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اس کے 2 بیل بنے اور ان سے انہوں نے کھیتی کی اور چند لمحے میں کھیتی پک گئی اور روٹی پکا کر فرعون کو کھلایا۔ یہ جادوگری کا زور تھا فرعون کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا موسیٰ القی عصاک، اے موسیٰ اپنا عصا زمین میں ڈال دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت دی کہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ تو یہ بتایا کہ آپ کو قوم کے ساتھ قدم سے قدم ملانا پڑے گا، جیسا ماحول چل رہا ہے، جس چیز کا ریس ہے اس ریس میں حصہ لینا پڑے گا۔ اسلام نے کبھی منع نہیں کیا آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کیجئے۔ اسلام تو حوصلہ افزائی کرتا ہے، سیاست آپ کی ہونی چاہیے، تجارت آپ کی ہونی چاہیے، معاشرت آپ کی ہونی چاہیے، حکومت آپ کی ہونی چاہیے، کالجز میں آپ ہونے چاہیے، اسکول آپ کے ہونے چاہیے، تعلیمی میدان میں آپ آگے ہونے چاہیے، زمینیں آپ کی استعمال ہونی چاہیے، آپ ہر مرحلے میں آگے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی بس اپنی کمائی پہ دھیان دے، کمائی پہ دھیان دے، قوم کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے اس کا کسی کو ہوش نہ ہو۔ یہ زمینی حقیقت ہے، ہر جگہ کے انجمن کا یہی حال ہے۔ لوگوں نے وقف کیا ہے 7 ایکڑ 8 ایکڑ 10 ایکڑ زمینیں جس کی قیمت کروڑوں میں بنتی ہے۔ اتنی قیمتی زمینیں قبرستان بنانے کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ آپ اور ہم مل کر عہد کریں انشاءاللہ العزیز، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے،
یہ شروعات کے علماء اکرام نے اپنی جانب سے بہترین شروعات کی ہے. ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی قدر کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کی اعانت کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر ہم آج نہیں جاگے تو کل ہم جاگ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب زمانہ آگے نکل جائے گا. ایک ایسا نظام بنائیں کہ ہمارا تعلیمی نظام ہو، بچہ انگلش بھی پڑھے اور بچے کو اسلامیات کا بھی پتہ ہو، بچہ اکونومسٹ بنے اور ساتھ ہی ساتھ بچہ عالم بھی بن جائے، بچہ ڈاکٹر بنے اور بچہ حافظ بھی بن جائے، بچہ سب کچھ بنے لیکن ایمان والا بنے. اس بات کی فکر لیجئے اور اس کے لیے آج سے کوشش شروع کر دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. انعامات کی تقسیم کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اطمینان سے بیٹھیں، اپنے بچوں کو انعام حاصل کرتے ہوئے دیکھیں.